وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہادی و مرشد ہیں اور ان کی بات آخری بات ہے، سچ بات ہے. اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کی ہدایت کو چھوڑ کر کسی اور طرف امید لگاتا ہے تو وہ گمراہ ہے. دوسری بات یہ جان لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین مکمل ہو گیا. مکمل ہونے سے مراد یہ ہے کہ جتنی نیکی کی باتیں تھیں وہ اللہ کے رسول نے بتلا دیں، جتنے گناہ تھے وہ سب بتلا دیے، جتنی اچھائیاں تھیں وہ بھی واضح کر دی، اور جتنی عبادات کا طریق تھے وہ بھی تمام اللہ کے رسول نے بتمام و کمال امت مسلمہ کی ذمہ حوالے کر دیے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. کہ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آج اپنے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا اور تمہارے اہتمام کر دیا کہ تم اس دین کے اوپر عمل پیرا ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان نعمتوں سے سرفراز ہو جاؤ جو قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مومنین کے لیے رکھی ہیں. پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ ہر وہ چیز مردود ہے، ہر وہ نیکی نہیں بلکہ برائی ہے جس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت موجود نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا وليس عليه امرنا فهو رد. جس شخص نے کوئی ایسا کام کیا جو کام میں نے نہیں کیا، میرے صحابہ نے نہیں کیا، جو اس کے بارے میں میرے احکامات نہیں ہیں، وہ مردود ہے. ہم نیکی کیوں کرتے ہیں؟ واضح سی بات ہے، بالکل سیدھی سی بات ہے. ہم نیکی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حسنات کے اندر اضافہ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو دیکھ کر ہمیں مزید عطا فرمائے، اس لیے کرتے ہیں نیکی. اور نیکی یقیناً اچھے جذبے سے کی جاتی ہے، اس لیے کی جاتی ہے کہ اس سے میرے ایمان کے اندر بڑھوتری ہوگی، اس لیے کی جاتی ہے کہ اس سے اللہ کا سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر چل کر ہم ثواب حاصل کریں گے. ورنہ نیکی کا تصور تو اور بھی دنیا کے اندر موجود ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسے لوگ جن کے نام اب تک مشہور ہیں، نیکی کرتے چلے گئے، نیکی کے بڑی معراج کو پہنچے. گنگا رام ہاسپٹل بنوایا گیا، ایک ہندو نے بنایا ہے لاہور کے اندر، اب تک وہ چل رہا ہے. ہولی فیملی ہاسپٹل عیسائیوں کا بنایا ہوا ہے، نیکی کا کام ہے، انسانیت کی فلاح کا کام ہے. اس طریقے سے اور بے تحاشا کام غیر مسلموں نے کیے ہیں جس کو نیکی سمجھا گیا، اور نیکی ہے وہ، یقین اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، ایک بندہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے لیکن اس کے پیچھے سند نہیں ہے یا وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کا اجر کیا ملے گا اسے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے دنیا کے اندر اسلام لائے بغیر کوئی نیکی کا کام کیا، کوئی راستہ بنوایا، کوئی کنواں بنوایا، ہاسپٹل بنوایا، کوئی اور نیکی کا کام کیا، یہ دنیا کے اندر اس کا نام بلند ہو جائے گا، یہ اس کا اجر ہے. لیکن قیامت والے دن ہر اجر مشروط ہے ایمان کے ساتھ. ہر اجر مشروط ہے کہ وہ پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان کامل لائے، اس کے بعد وہ چھوٹا سا کام بھی کرے تو وہ نیکی میں شمار ہو. ایک جنگ کے موقع کے اوپر لوگوں سے اپیل کی گئی کہ لوگوں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. ایک شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا
وہ آ کے ایک کھجور اس غلے کے اوپر ڈال دیتا ہے، وہ ڈھیر کے اوپر ڈال دیتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ایک کھجور کا یا تمہارے سونے کے انبار کا محتاج نہیں ہے، وہ نیتوں کو دیکھتا ہے کہ ایک شخص کی نیت کیا تھی. چھوٹی سی چیز خرچ کی اللہ کے راستے کے اندر، خلوص سے کی، صرف للہ کے لیے کی، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھا کے دے گا. اور ایک کام بہت بڑا کیا، کروڑوں روپے لگا دیے، بے تحاشا مال لگا دیا، لیکن نیت کیا تھی کہ لوگ کہیں دیکھو کتنا سخی آدمی ہے، کتنا نیک آدمی ہے، لوگ کہیں کہ کتنا پرہیزگار ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے. نیت اس کی یہ تھی کہ لوگ مجھے یہ کہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان 3 بندوں کے ساتھ ایک بندہ بھی جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا جس نے مال خرچ کیا اور اس کی نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں. تو اصل مقصد اور اصل طریقہ وہ خلوص کا ہے، للہیت کا ہے، لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے سب کام کرنے ہیں. جب ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب نہ ہو، تو لازم طریقہ یہ ہے کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم جو نیکی کرتے ہیں اس نیکی کے پیچھے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول کے فرامین ہے کہ نہیں. حضرات یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کے بارے میں ہم ہمیشہ خطبہ بھی کہتے ہیں کہ احسن الخطیب حدیث کتاب اللہ، سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب. وشر الامور محدثاتها، وہ سب سے برے کام جو نئے کام اختیار کیا جائے. کل محدث بدعہ، اور ہر نیا کام کرنا والے جو بدعت ہے، کام بھی بدعت کہا جاتا ہے. کل بدعت ضلالہ، اور ہر گمراہی جو ہے وہ بدعت ہے. بدعت جتنی بھی ہے وہ گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور تمام گمراہی کرنے والے لوگ جہنم کے اندر بنے. یہ بنیادی چیز ہے، اس کی طرف توجہ ہم نہیں دیتے. ہماری تمام عبادات اکارت ہونے کا اندیشہ ہے. اس میں بھی 2 چیزیں ہیں. ایک بندہ ایسا ہے جس کو پتہ ہی نہیں کیا بدعت ہے اور کیا سنت ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ معلومات کر سکے کہ کون سا کام اللہ کے رسول کا کہا ہوا ہے، کس کام سے منع کیا ہوا ہے، یا کون سی ایسی عبادت ہے، کون سا طریقہ ہے جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے. اس شخص کو عذر اس وقت تک ہے جب تک اس ذہن کے اندر شعور پیدا نہیں ہوتا. یاد رکھ لیجئے یہ ملک کا بھی قانون ہے. کوئی اگر بندہ کسی باہر کے شہر سے اسلام آباد میں آئے، اسلام آباد میں پتہ ہے کہ قانون گورنمنٹ کا ہے کہ جو بندہ گاڑی چلائے گا وہ اپنا سیٹ بیلٹ باندھے گا. اگر ایک بندہ بھی وہاں کسی گاؤں سے آیا، گاڑی چلاتا ہوا آیا، پہنچا، مجھے تو پتہ نہیں، اس کو پولیس پکڑ لیتی ہے، مجھے معلوم نہیں کہ سیٹ باندھنا ضروری ہے، اس کو بخشا نہیں جائے گا. کیونکہ قانون کی آگاہی حاصل کرنا اس کا ذمہ ہے کہ وہ آگاہی حاصل کرے. اگر آگاہی حاصل نہیں کرتا وہ مجرم ہوگا. اس طریقے سے اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو معلوم نہیں ہے کہ بدعات کیا ہیں، وہ نئی چیزیں کیا ہیں جس سے ہمارا دین اور دنیا دونوں خراب ہوتی ہیں، تو اس کو کوئی عذر دیا نہیں دیا جائے گا. لیکن اس کی کوشش یہ ہے ایسے لوگوں کے راستے پہ چلا جائے جو اس سے بتائیں کہ راستہ درست کون سا ہے، غلط کون سا ہے. حضرت رمضان آنے کو ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ٹھاٹے ماٹے سمندر کی طرح ہمارے اوپر رحم فرماتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اب ہم دیکھ لیجیے کہ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے پورے معاشرے کے اندر ایک چیز پیدا کر دی جاتی ہے جس کو نام شب برات کہلاتے ہیں. اسی وجہ تو اس میں سمجھ لیجیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا عربی ترجمہ کیا ہے. شب برات، برات کہتے ہیں کہ کسی شخص سے لا تعلقی، یعنی میں فلاں شخص سے اعلان برات کرتا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ شب برات کیا ہے؟ پہلی بات تو اس کا لغوی معنی ہی غلط بنتا ہے کہ برات، کس سے برات چاہتے ہیں، اور اس کے اندر جو چیزیں کی جاتی ہیں ان کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی منسوب ہے، کوئی ان سے ثابت ہوتا ہے؟ تو کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی. چند ضعیف اور موضوع حدیثیں ذکیرہ اس کے اندر موجود ہیں. اس کے اندر اس کا کیا گیا، اس کے 15 تاریخ کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، لوگوں کا حساب کتاب کر دیا جاتا ہے، پورے سال کا ڈیٹا ایک دفعہ اکٹھا کر لیا جاتا ہے. یہ تمام جھوٹ، تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس قسم کی کوئی چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے. نہ یہ حدیث ہے، نہ اس کے بارے میں قول ہے، نہ اس کے پیچھے اللہ کے رسول کے فرامین ہیں، نہ اس کے پیچھے صحابہ رضوان اجمعین کا کوئی اقوال یا ان کے عمل موجود ہے. کوئی چیز موجود نہیں. یہ تمام بدعات ہیں.
اور دیکھیے میں شیطان کیسی پٹی پڑھاتا ہے، جو چیزیں اسلام نے منع کی ہیں اسی کی طرف لے کے جاتے ہیں لوگ. یاد رکھیے بدعت جب آتی ہے اس کے مقابلے میں ایک سنت کم ہوتی ہے، ایک بدعت اوپر آتی ہے. اور بدعت کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں. جیسے وہی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کوئی شخص اگر اس کو قانون کا معلوم نہیں ہے، اگر غلطی کرتا ہے تو اس کو پکڑا جائے گا، تمہیں قانون کا معلوم کیوں نہیں. اس طریقے سے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس دن کے اندر، اس رات کے اندر عبادات کرنا درست ہے، یہ کرنا درست کرنا، یہ تمام چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، صحیح حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا. لیکن لوگ کرتے ہیں، اور کرتے بھی کیا ہے دیکھیے. اب تو پتہ نہیں معاملہ اس طرح پہلے سے کم ہو گیا، لیکن زمانے کے اندر شام کے ٹائم سے کمکمیں جلا دی جاتی ہیں، شمع جلا دی جاتی، چھوٹی چھوٹی شمع جلا کے پورے گھر کی چاروں سے لگا دی جاتی، چراغاں کیا جاتا. اور اس کے بعد گاؤں کے اندر، دیہاتوں کے اندر بڑی بڑی وہ لکڑی کے ساتھ کوئی کپڑا باندھ کے اس کو آگ لگا گھمایا جاتا، چاروں طرف لوگ گھما رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں. اس کیا ہے یہ سب چیزیں؟ پہلی بات یہ کہ زرتشتوں کو یہ معاملہ ہے کہ ہم کسی چیز کو آگ سے روشن کر کے بتائیں کہ ہم خوشی بنا رہے ہیں. خوشی کس چیز کی؟ دین کے اوپر چلنا نہیں ہے تم نے، دین کی کس چیز کا آگاہی تمہیں حاصل نہیں ہے، تو خوشی کسی کو، برات کس چیز سے؟ پہلی بات تو یہ کہ تمام چیزیں یہ بدعات ہیں، ان کا اسلام سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر حلوے مانڈے بنائے جاتے ہیں، حلوے بنا کے میں آپ کے گھر بھیجوں، آپ میرے گھر بھیجو، یہ طریقہ چلتا رہتا ہے. اور جو شخص حلوے بنا کے بھیج رہا ہے اس کے گھر کا حال دیکھ لو، شاید وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو، لیکن یہ بدعات کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑھا کے لے کے آئے گا اور خوب حلوے بنا کے تقسیم کریں گے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ رات عبادت کی رات ہے. ایک حدیث ہے جو بالکل صحیح حدیث ہے، مسلم البخاری کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر رات، یاد رکھیے یہ کوئی ایک رات کی تخصیص نہیں ہے، ہر رات آسمان دنیا کے اوپر تشریف لاتے ہیں، اپنے فرشتوں سمیت آتے ہیں. وہاں سے وہ ندا لگائی جاتی ہے، 3 ندائیں لگائی جاتی ہیں، 3 آوازیں لگائی جاتی ہیں کہ لوگوں، ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص جو اٹھے اور اللہ سے مانگے، میں آیا ہوں تمہارے دینے کے لیے. ہے کوئی ایسا شخص دنیا کی کوئی چیز مانگے، میں وہ بھی دینے کو آیا ہوں. ہے کوئی ایسا شخص جو مغفرت مانگے، میں مغفرت بھی دینے آیا ہوں. یہ وہ آخری پہر ہے رات کا، فجر سے پہلے کا وقت ہے، ندا لگائی جاتی ہے، اور یہ ہمیشہ لگائی جاتی ہے، روز لگائی جاتی ہے، کوئی رات مخصوص نہیں اس کے اندر. لیکن ہم نے اس رات کو اٹھا کسی نے مخصوص کر دیا. پھر کل چند چیزیں ایسی ہیں جو شب برات کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں، ان کو اس کے اوپر چشمہ کر دیا جاتا ہے. اور عبادات کا ایک معاملہ کیا جاتا ہے کہ رات کو اٹھ کر نوافل پڑھنے ہیں. روز پڑھنے میں تمہیں کس سے مجبور کیا ہے؟ دوسری بات ہے کہ رات ایک تخصیص سے ایک دن کا کرو گے، یہ بدعت کے اندر شمار ہو جائے گا، یہ تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی، بلکہ یہ تمہاری گناہ بن جائے گا. اور پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، دھماکے کیے جاتے ہیں. اب تو پتہ پہلے معاملہ تو کم ہو گیا، تھوڑی سی عقل شعور لوگوں میں آ گیا، تھوڑا علم بھی آ گیا لوگوں کے اندر، ورنہ پہلے تو معاملہ اس سے بالکل مختلف تھا. وہ بچے پٹاخے لے کے آتے، سارا رات پٹاخے بجاتے رہتے، اور کسی کو پرواہ نہیں کہ یہ کام کیا کر رہے ہیں. سوچیے اگر 2 منٹ کے لیے، میں مثال دیا کرتا ہوں، مثال بڑی سخت ہے لیکن دینا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. یہ تمام کام کرنے والا اگر کو یہ پتہ چل جائے، صرف مثال دیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اللہ کے رسول موجود ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، تو کوئی ایسی حرکت کرنے کی جرات کرے گا؟ ان خود احساس ہوگا میں کیا کر رہا ہوں، اللہ کے رسول ہمارے ساتھ. پھر عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول ہر جگہ موجود ہیں، ہر وقت موجود ہیں، ہمارے گھر میں بھی موجود ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس. اور مرحبا بے رسول اللہ، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کو خوش آمدید ہم کہتے ہیں. یہ تصور ہے ان کا. یہ جو بدعات کے اندر شامل ہے زیادہ لوگ وہی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو خوش آمدید کہتے ہیں. وہ اللہ کے رسول ہماری ہر بات دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں. یہ عقیدہ ہوتا ہے. اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ایسی بدعات کا معاملہ کرتے ہیں جن کا کوئی تصور سامنے نہیں آتا. اگر وہ یہ سمجھے کہ اللہ کے رسول موجود ہیں پھر ایسی حرکت کون کرے گا؟ لیکن باقی یہ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ احساس ہو جائے کہ میں کام غلط کر رہا ہوں تو اس سے رک جائے گا. آپ احساس دلائیے گا اس کو. ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے، آپ کو احساس دلائیں میں تمہیں غلط کام کر رہا ہوں، اس سے رک جاؤ، وہ رک جائے گا. لیکن ایک بندہ یہ سمجھے کہ میں تو بالکل صحیح چل رہا ہوں، میرا تو یہ عقیدہ ہے، میری تو محبت ہے، یہ اللہ کے رسول سے محبت ہے، ان کو میں ندا لگاتا ہوں، ان کو پکارتا ہوں، ان سے استغاثہ کرتا ہوں، ان کو ندا کر کے کہتا ہوں اللہ کے رسول میری مدد کیجیے، یہ تو میری عبادت ہے. تو اس کو آپ کیسے منع کریں گے؟ اس کو منع آپ نہیں کر سکتے. وہ آپ کو بتائے گا لو جی تم، میں اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں، مجھے کہہ رہا تم یہ مت کرو، یہ گستاخی ہے بہت بڑی. اللہ کے رسول کے ساتھ گستاخی ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کرتا ہوں اور تم مجھ سے منع کرتے.
تو یہ وہ بنیادی چیز ہے. بدعت کا مسئلہ یہی ہے کہ بدعت جب بندہ کسی ملک کے اندر پھیلتی ہے، کسی علاقے میں پھیلتی ہے، تو وہ بدعت کے اندر تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کے سامنے اللہ کے رسول کی بات رکھ دی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص نے بھی کوئی ایسا کام کیا جو مجھ سے ثابت نہیں ہے وہ کام مردود ہے. اور دوسری آپ دیکھ لیجیے، جیسے میں آپ کے سامنے وہ آیت تلاوت کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ دین آج مکمل کر دیا گیا. آج کے بعد دین کے اندر ایک شوشہ برابر کوئی چیز کوئی اضافہ نہیں کر سکتا. آج دین کے اندر ایک شوشہ برابر کوئی چیز کے اندر کمی نہیں کر سکتا. دین کامل آ گیا، اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہی ہے. اگر دین کامل ہے تو یہ تمام بدعات کا جو انبار ہے یہ وہاں پہ کہاں ہے؟ اگر یہ نیکیاں ہیں تو نیکی اللہ کے رسول نے ہمیں بتلا کر کیوں نہیں گئے؟ اور اگر یہ نیکی نہیں ہے تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ سوچنا چاہیے نا کہ ہم پابند ہیں کس کے؟ پابند ضابطہ کون سا ہمارے پاس ہے؟ اللہ کا کلام ہمارے لیے ضابطہ ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پوری زندگی ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے کہ ہم نے کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث ہمارے سامنے موجود نہ ہو، ان کی زندگی کا طرز عمل ہمارے سامنے موجود نہ ہو، صحابہ کا طرز عمل ہمارے سامنے موجود نہ ہو. اگر نہیں ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری دین سازی ہے، دین اسلام نہیں ہے. یہ ہماری اختراع تو ہو سکتی ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر ہے کہ ہم یہ نیکی کا کام کریں، لیکن اسلام کا دین کا اللہ کے رسول کا یہ دین نہیں ہو سکتا. یہی بات اللہ کے رسول نے مرتبہ انتہائی خطرناک بات اللہ کے رسول نے فرمائی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، لوگ درجوگ دوگ جردوگ آ کے اپنا حساب کتاب دے رہے ہوں گے. اللہ کے رسول تخت پہ براجمان ہوں گے، ایک گروپ آتا ہوا نظر آئے گا. اللہ کے رسول کو دیکھ کے خوش ہو جائیں گے، خوش ہوں گے کہ میری امتی ہیں. امتی کیسے پہچانیں گے؟ ان کے چہرے سے، ان کے ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے، ان کے پیشانیاں چمکتی ہوں گی، وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ چمکتے ہوں گے، چہرے چمکتے ہوں گے. اللہ سے پہچان لیں گے یہ میری امت. خوش ہوں گے، اہلا سہلا یا مرحبا، آ جاؤ میرے امتیوں، میرے قریب آ جاؤ، آج تمہیں نوازنے کا دن ہے. اللہ کے رسول اپنی خوشی کا اظہار کریں. صحیح حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو، کوئی ہوائی بات ادھر کی باتیں نہیں. اچانک فرشتے آ جائیں گے، یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی امتی تو ضرور ہے لیکن ان لوگوں نے آپ کے دین کا کیا ہے حشر کر دیا. ان لوگوں نے کس طریقے سے دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھی، ان لوگوں نے کس طریقے سے عبادات کے نئے نئے طریقے پیدا کر دیے تھے. یہ آپ کی امتی تو ہیں لیکن انہوں نے بدعات کے اندر اپنے آپ کو آخر قوم تک لے گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جائے گا. وہ کہیں گے سحقن سحقن من غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور لے جاؤ، انہیں میرے بعد دین کا تہریا ناس تبدیل کر دی، ہر چیز تبدیل کر کے رکھ دی. یہ میرے امتی ہونے کے باوجود بدعت کے اندر اتنے آگے بڑھ گئے تھے، میرے ہم سے کوئی تعلق نہیں. ایک نقطہ سمجھ لیجیے، اس کے اندر بڑے ایک نقطے کی بات ہے. اللہ کے رسول بقول ان کے کہ عالم الغیب ہیں، جو صفت اللہ کی ہے وہ اللہ کے